بات ہے اور بڑی غلط بات ہے ہمارے معاشرے میں کہ آپ ایک بچے کی ایک دن کی شادی پہ 2 لاکھ کروڑ تو کم سے کم، کیونکہ ہماری ابھی ریسنٹلی شادیاں ہوئی ہیں، مجھے پتہ ہے نا 2 لاکھ کم سے کم لگتا ہے ایک دن کے، اس کے زیور نکال کے کپڑوں سے لے کے وہاں ہال میں دینے کے لیے. وہ کہتا ہے آپ لوگوں نے اپنے بچوں کی شادیاں اتنی مشکل کر دی ہیں، وہ کیسی شادیاں کریں؟ کیوں بچے شادیوں کی طرف نہیں آ رہی؟ جس کے پاس اتنے پیسے ہوں گے یہی پیسے اپنی بچے کی کسی پریکٹیکل چیز میں لگاؤ، اس نے گھر لینا ہے اس میں لگاؤ، اس کو غائصہ کرنے کے لیے جائے. وہ بھی بندہ کچھ شاپی ہوا کرتا ہے، ایک نئے بندے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے، اس میں آپ کیا سیکھتے ہو؟ بڑے مزے کی اس کے بعد کی کہتا ہے کہ وہی لوگ ہیں جو جا کے دوسرے دن باتیں کریں کیک نہیں اچھا تھا، یعنی سب کھانا کھا لیا وہ اچھا تھا، کچھ نہ کچھ انہوں نے ضرور کمنٹ کرنا ہے کہ کیک نہیں اچھا تھا. اور ہر بندے کو یہ ہوتا ہے کہ اپنی فیملی میں کوئی شادی دیکھی ہے نا، تو اب جب میرے بچے کی شادی ہوگی تو اس سے کچھ بڑھ کے کیا کروں. یعنی اس میں ہم زیادہ کی اتنی ہمارے اندر ہو گئی ہے خواہش کہ بڑی عجیب بات ہے. پاکستان میں تو خاص کر کے یہ چیزیں واقعی بہت زیادہ یہیں پہ مقابلہ آ جاتا ہے بڑھ سے بڑھ کے کرنے کے لیے. بالکل. سورۃ تکاثر میں ہے نا، الہاکم التکاثر، جب تک قبروں تک نہ پہنچے، حرص زیادہ سے زیادہ. کھانے پکانے ہیں تو سب سے اچھی ڈشز میرا نام آ جائے، کپڑے ابائے بھی پہنے تو خوبصورت میں، اچھا پڑھانا بھی ہو تو میں، ادارہ بھی ہو تو میں. سو یہ جو میں ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے اس کوئی دوزخ شیطان کا کام تو میں تھا نا، ایسا ہی ہے نا. آپ بتائیں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں تو نیلا جی یہ بات ہے کہ زندگی کا ایک موٹیو ہے، مشن بھی ہے کہ ہم سب کو اپنا پرپز آف لائف دیکھنا ہے، اپنی زندگی کا مقصد کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا ہے، کیوں بنایا ہے. اگر ایک پل کو صرف ہم یہی جان لیں. میں ابھی چند دن پہلے ایک اسائنمنٹ تھی، اس میں ایک وہ بات دل کو لگی نا، حالانکہ وہ بڑی عام کامن سی بات ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ خیر جب کرتا ہے کسی کے ساتھ، نیکی کا کام کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے، دراصل وہ اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن بالکل اسی طرح جب وہ کسی کے ساتھ برائی کر رہا ہوتا ہے تو در حقیقت وہ اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے وہ برائی. مگر یہ چیز ہمیں کتنی سمپل سی بات ہے، کتنی سادہ سی بات ہے، اگر ہم یہ سمجھ آ جائے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو وہ ہمارے اپنے درجوں کی بلندی کا ذریعہ ہے. سیم اسی طرح اگر خدا نخواستہ ہم کسی کے ساتھ برائی کرتے ہیں تو وہ ہماری ہی درجوں کی نیچ ہونے کی جگہ ہے، ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب ہے وہ. مگر بات وہی ہے نا کہ سب سوچے بیٹھے ہیں نا جنت میں جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی، یہ بھول گئے کہ ہمارے جو عمل ہے وہ بھی کاؤنٹیبل ہے. بے شک بے شک. عمل ہوں گے تو کہتے ہیں اب جیسے آج کل یہ پچھلے 3-4 دن سے پالیٹکس بہت زیادہ چل رہی ہے پاکستان کی. یقین کریں میں چاہے فیس بک دیکھوں، چاہے ٹی وی ٹاک شوز وغیرہ دیکھوں، یا اپنے عام گرد و نواح کے لوگوں کو دیکھوں، ایک ہی ٹاپک چل رہا ہے، صرف دنیا کو ڈسکس کر رہا ہے، کس نے آنا ہے، کس نے جانا ہے، کس نے گورنمنٹ سرو کرنی ہے، یہ وہ. اب اس دنیا کی پالیٹکس کے لیے تو کتنے وہ انوالو ہیں اور کتنے وہ ہیرا پھیریا کر رہے ہیں، مگر وہ بھولے ہوئے کہ اگلے ہی لمحے پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. کون سا توشہ آخرت انہوں نے اپنے لیے جمع کیا ہے، کیا لے کے جائیں، کیا لے کے جائیں گے، کیا بدقسمتی ہے کہ ہم لوگوں نے پتہ ہے دن کو کیا سمجھا. ہم سوچتے ہیں بس 5 وقت کی نماز پڑھ لینا، بس رمضان آئے گا روزے رکھ لیں گے، بس دیٹس اٹ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اتنا ہی ہم سے. سوری انٹرپٹ کیا، مگر کچھ لوگ تو نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہیں. نہیں پڑھتے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. بہت سے لوگوں کو تو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ فرض نماز جو ہے وہ اس خدا نخواستہ میں تو کیونکہ اس کی تو کوئی قضا ہے ہی نہیں نا. فرض نماز تو آپ کی سانس ہے، ایک مسلمان کی وہ سانس ہے. حدیث کا مفہوم ہے نا کہ پلر ہے نماز. اگر ایک مسلمان کی ایک 5 جیسے ایک چھت ہے اس کے پلرز ہوتے ہیں، تو نماز بھی ایک ستون ہے، اور ہے بالکل. اگر وہ نہیں پڑھے تو بلڈنگ تو گر جائے گی. بالکل. مگر اس کے نا فرض ہونے کا احساس نہیں ہے نماز کا بھی. میری ایک افغانی سے ملاقات ہوئی اسی طرح کلاس میں نا، تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیتے ہیں. انہیں لوگوں کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اب میں آج کل جو ہے وہ ایک آیت شیئر کر رہی ہوں بار بار، جس میں یہ ذکر ہے کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کیا وجہ بنی، تو انہوں نے کہا تھا تم نماز نہیں پڑھتے. ایگزیکٹلی ریفرنس یاد نہیں.
تو اسی طرح اس کی شادی کی بات ہو رہی تھی، تو یہ نکاح بھی ایک عبادت ہے نا، اور عبادت جس طرح نماز ایک عبادت ہے، اس کو اس کے طریقے سے کیا جاتا ہے، بالکل۔ اسی طرح شادی بھی ایک عبادت ہے، تو ایسے ہی اس کو بھی اسی طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے، اور آج کل تو میں کہتی جس ہوں طرح آپ سوال ہی نماز نہیں سیکھتے پیدا ہیں کہ ہوتا۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، آپ روزہ سیکھتے ہیں، آپ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، آپ چیزوں کو سیکھتے ہیں، اسی طرح سے شادی اور غمی کے موقع پہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیسے چلنا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے کام کیسے کیے، بالکل انہی کی روشنی میں، ان کی زندگی کی روشنی اصل میں وہی بات ہے کہ لیکن ہم جب لوگوں کسی سے شادی کی بات کریں کہ شادی اس طریقے سے مطلب نہیں ہونی چاہیے جس طریقے سے لوگ کر رہے، کہتے ہیں بار بار تو نہیں نا کرنی، ایک دفعہ شادی کا موقع آنا، تو گناہ بھی تو ایک دفعہ ہی ہوتا ہے نا، زندگی بھی تو ایک دفعہ ہی ملنی ہے۔ اصل میں ہم لوگ جو ہے نا عبادات کے نام پہ تو پھر تھوڑے سے نا سنجیدہ ہو جاتے ہیں، لیکن جب معاملات کی بات آتی ہے نا تو اس میں ہم لوگ صرف وہی کرتے ہیں جو ہمارا نفس ہمیں کہتا ہے، ہم اس وقت بھول جاتے ہیں کہ عبادات اور معاملات پہ محاسبہ دونوں پہ ہونا ہے، یہ نہیں کہ صرف عبادات کی کمی بیشی پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محاسبہ کرنا ہے، معاملات کی اصل بات ہے، معاملات دین معاملات ہے، بہترین طریقے سے معاملات کا نبھانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق، اگر نہیں میں تو پھر ابھی وہ اپنی ایک دوست کی بیٹی کی شادی تھی، تو میں اس کی شادی پہ گئی، تو میوزک وغیرہ انہوں نے مطلب باہر لگایا ہوا تھا، میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھی، میں نے بات میوزک کے بارے میں کی، میں نے کہا یہ سب کچھ کس طرح یہ ہو رہا ہے اور ایسے نہیں ہونا چاہیے، کہتی اتنی دنیا بیٹھی ہوئی اور ساری دنیا کو وہ سب غلط ہے اور ایک آپ واحد ہو جو ٹھیک ہے، یہ بات کر رہی، کہاں انسان کہیں بول نہیں سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ سیالکوٹ میں ایک دفعہ شادی تھی، تو میں بھی کور کرتی ہوں اور حجاب پہنتی ہوں، مگر وہی بات ہے انسان جب ایک ماحول میں جاتا ہے تو پھر آپ کا دل چاہتا ہے فیشن کرنے کو، I wore a scarf، مگر اس کے اوپر جیولری اور سارا کچھ۔ ایک خاتون بیٹھی تھی وہاں پہ اور اس نے پورا نقاب کیا ہوا تھا اور سارے فنکشن میں میوزک، اور تو مجھے اتنا فیل ہوا کہ وہ جو خاتون آئی ہے نقاب کے ساتھ، اور میں نے کیوں نہیں نقاب کیا، اپنے آپ کو فیل کر رہی تھی۔ کہنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ انسان انفلوئنسڈ ہوتا ہے، مگر جہاں جیسے عائشہ نے بتایا کہ جب ہم جاتے ہیں کسی چیز کی تیاری کرتے ہیں نا، تو اسی طرح محفلوں میں جانے کی بھی تیاری کرنی چاہیے کہ آپ انفلوئنسڈ نہ ہو کسی سے، اور جسے اسلام ہے دس اے کوڈ آف لائف، شادی میں خرچہ کرنا آپ کریں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی حیثیت دی ہے کریں، اپنے لیے بھی کریں، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں، دس دا میں ریاکاری نہیں، اور خوشی میں دوسروں کا بھی حق ہو۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، زیادہ سے زیادہ اس سوسائٹی میں انفیریورٹی، اور پھر بہت سارے لوگ ہیں جن بچیاں ہیں جن کی عمریں گزر جاتی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، اور کچھ جہیز کا مسئلہ، اور پھر یہ جو برانڈس کمپٹیشن ہے کہ انسان جو ہے بس جانے سے پہلے، جیسے ہم نے پچھلی اس میں بات کی، کہ گھبراتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے رکھے جیسے وہ چاہتا ہے، اپنے لیے خالص محبتیں رکھیں، جیسے عائشہ نے کہا، کیا جملہ بولا آپ نے؟ ایمان کے رشتے جو ہیں وہ نسب کے رشتوں سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ بالکل، ہم ایمان کے رشتے پہ چلیں۔ دیکھیں نا، اگر کوئی کنورٹ ہوتا ہے اور اس کے ابو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رشتہ ہی کٹ جاتا ہے، مگر ایمان کا ایسا رشتہ ہے کہ اس دنیا اور آخرت میں کنٹینیو رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص اپنے لیے جس طرح وہ چاہتے کرے، اور محبتیں بھی اپنے لیے خالص رکھے، اور ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے نا، پھر وہ محبت ریفلیکٹ کرتی ہے ایک دوسرے میں، آپ کھینچے جاتے ہو۔ یا رب العالمین، آخری باتیں بہت ہیں۔ آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث، میں ایک دن کلاس میں تھی تو اپنے استاد سے پوچھا، مجھے محبت نہیں ہو رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس استاد نے کہا، پرانی بات ہے، 15-20 سال پرانی، اس استاد نے کہا محبت یہ ہے کہ آپ سنت اور حدیث پہ عمل کریں۔ میں نے کہا نہیں، جیسے بہن سے محبت ہوتی ہے، باپ سے محبت ہوتی ہے، ایسی فیلنگ آنی چاہیے۔ محبت تو یہ ہے، ہمیشہ ساری زندگی گزر گئی، فیلنگ
अंदर मुझे नहीं मोहब्बत हुई। सुन्नतें तो फॉलो करती थी, मोहब्बत नहीं हुई। जैसे लोग झूमते हैं ना ऐसे ऐसे, वो झूमना नहीं था। जब दिल पे मोहब्बत होगी तो आप झूमते भी हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं उम्रा में गई, रियाजुल जन्ना में पहुंची और मैंने अल्लाह सुब्हान व तआला पे अपना सर ज़मीन पे रखा कि मेरे नबी इधर हैं, यहाँ दफन हुए हैं और हम कौन से अमाल कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं करे। एंड आई वाज जस्ट क्राइंग लिटरली। तो हमें ये हम सोच के पॉइंट है कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। ये जो दावा दीन, 2 रमज़ान आ गया तो थोड़ा सदका खैरात दे देंगे, ऑल वी आर सेल्फिश, अपने लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे खैर ख्वाह थे, सूरह कहफ में है ना, बाक़ुन नफ्स, कि इतनी कि तड़प होती थी एहसास, वो कहाँ है। एहसास होता ना हमारी सिस्टर कोई बीमार है पहुंच जाते, एहसास होता ना किसी को नौकरी नहीं है हम पहुंच जाते, एहसास होता ना किसी की डेथ होती पहुंच जाते। अब रिश्ते भी रस्मों के मोहताज हो गए हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है, बातें बहुत हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हम इस तरह के पॉडकास्ट बनाते रहें और खालिस अल्लाह के लिए। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। आप दुआ पढ़ लेना खाना ख़त्म करने की, पढ़िए ना दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन व अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फ़ीमा रज़क़तहुम वग़फ़िर लहुम वरहमहुम। ये आपके लिए दुआ है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत दे और आपकी ज़िंदगी में आसान